اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے، لیکن اپنی بیوی اور بچے سے ملنے، ان کی دیکھ بھال کرنے برابر آتے جاتے رہتے تھے۔ اسی دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا تذکرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کیا، اور دونوں باپ بیٹوں نے مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایک روایت نقل فرمائی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی، لیکن ہزاروں برس کے حادثات اور تعزیات نے اسے بے نشان اور معدم کر دیا تھا، لیکن ابھی تک وہ ایک چھوٹے سے غبار کی شکل میں زمین پر موجود تھا۔ یہی وہ مقام تھا جس کے اوپر جدید تعمیرات کا حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اسے کھودنا شروع کیا، تو اس کے نیچے بیت اللہ شریف کے پرانے اثرات اور کھنڈرات ظاہر ہوئے اور پرانی بنیادیں نظر آنے لگی، اور پھر بنیادوں پر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ شریف کی نئی تعمیر شروع فرمائی۔ لیکن اللہ کریم نے تعمیر کعبہ کا معاملہ حضرت ابراہیم سے ہی شروع کروانا تھا۔ عربی قصص القرآن میں علامہ حجاوی نے اس قصے کی تفصیل اس طرح سے بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں ہی رہائش پذیر تھے اور گاہیں بگاہیں بیوی بچے سے ملنے آیا کرتے تھے، لیکن اب کی مرتبہ وہ ملنے اور دیکھ بھال کے لیے نہیں بلکہ ایک اہم کام اور عظیم مقصد کے لیے مکہ مکرمہ کو تشریف لائے تھے، اور اس مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم ہوا، اور وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر آباد کرنے والے کو یہاں آئے تھے۔ باپ بیٹے کی گرم جوش ملاقات، لہٰذا آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس نیک کام کا بیڑا اٹھایا اور مکہ مکرمہ میں آ کر اپنے بیٹے کو تلاش کیا۔ دیکھا کہ وہ چشمہ زمزم کے قریب ایک گھنے درخت کے نیچے لکڑی کو تراش کر تیر تیار فرما رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد محترم کو دور سامنے سے آتے ہوئے دیکھ لیا، تو اپنا کام چھوڑ کر ہاتھ جاڑے اور خوش آمدید کہتے ہوئے ان کی طرف دوڑے، اور والد محترم کو دیکھ کر ان کا دل باغ باغ ہو گیا اور آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گئے، اور اس طرح سے دونوں باپ بیٹوں نے آپس میں ملاقات کی، ایک دوسرے کا حال پوچھا، ایک دوسرے کو اپنا دکھ درد سنایا، اور اپنے اپنے جذبات شوق کو تحسن بخشی، اور دیر تک بیٹھے دونوں باپ بیٹا بات کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے سامنے اصل بات کا اظہار فرمایا اور اہم راز کا ان سے افشا فرمایا کہ بیٹے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک گھر موجود ہے، اور آپ نے اس پر انگلی کا اشارہ فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا کا ہمیں اللہ کی جانب سے امر ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو نہایت ہی فرمانبردار اور ماننے والے اور سننے والے تھے، پس پھر کیا تھا، دونوں باپ بیٹے ایک نیک کام میں جٹ گئے اور کام کرنے لگے۔ اسی جگہ کی کھدائی شروع کر دی، یہاں تک کہ نیچے سے آثار کعبہ نمایاں ہو گئے، اور دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک
معمار تھا جس بنا کا اسی تعمیر کو یہ شرف اور امتیازی شان حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی اس اور دونوں یہ باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ اور جب کعبے کی دیواریں بلند ہوتی ہوئی نظر آئی تو بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر کی تعمیر سے قاصر رہتا ہے، تو قدرت کی ہدایت اور رہنمائی سے ایک پتھر تک رسائی ہو جاتی ہے اور اسے باڑ بنا کر حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر دوبارہ تعمیر میں لگ جاتے ہیں، اور یہی وہ یادگار پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور تعمیر کعبہ اس مقام پر پہنچ گئی جہاں پر حجر اسود نصب ہے۔ جبرائیل امین نے اس کی رہنمائی فرمائی اور حجر اسود حضرت ابراہیم کو ایک پہاڑی میں محفوظ شدہ نکال کر دیا جو جنت سے لایا ہوا تھا، پتھر کہلاتا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو اس کے مقام پر گاڑ دیا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تعمیر کعبہ کے دوران میں نہایت خوش و خرم رہتے تھے اور زبان سے یہ صدائیں بلند کرتے تھے: اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو ہی ہر بات سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اور اپنا تابعدار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت اپنی تابعدار بنا لے، اور ہمیں اور ہماری عبادت کرنے کے طریقے اور سلیقے کو قبول فرما، اور ہماری طرف توجہ فرما کہ یقیناً تو ہی توجہ فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ امت مسلمہ جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ رب الکریم سے دعا فرمائی تھی، امت محمدیہ، یہ سوا اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ وہی حضرت اسماعیل کی اولاد ہے جس دعا میں حضرت ابراہیم کے ساتھ وہ برابر کے شریک تھے۔ اس کے بعد دوسری دعا اس طرح سے ہے: اے پروردگار، اور تو ان میں سے انہیں میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور دانائی سکھائے اور انہیں پاکیزہ بنائے، بے شک تو ہی زبردست ہے حکمت والا۔ یہ مبارک دعا جناب خاتم النبیین سیدنا المرسلین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، کیونکہ مذکور بلا امت مسلمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوا جو اس دعا کا مصدق ہو۔ اس آیت مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 امتیازی شرف بیان کیے گئے ہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب نبوت ہوگا کہ اللہ کی جانب سے آیت کی صورت میں جو وحی قرآن نازل ہوگا آپ نہایت احتیاط اور حفاظت کے ساتھ زبان مبارک سے پڑھ کر اپنی امت صحابہ اکرام تک پہنچائیں گے۔ دوسرا خاص وظیفہ جو اس نبی آخر الزماں کا بیان فرمایا گیا ہے یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے اوپر اپنے عمل سے کتاب اللہ کی امت کو تعلیم فرمائیں گے، اور جو مشکلات کتاب اللہ کو سمجھنے میں حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آئے گی، آپ ان کی وضاحت فرما کر انہیں دور کریں گے، جیسا کہ صوم رمضان کے سلسلے میں، یعنی سفید داغا اور سیاہ داغے کے معنی سمجھنے میں ہوا، اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو قرآن کریم کے احکام اور خاص اسرار، موضوع اور فوائد بتائے اور ان کی باریکیوں سے انہیں آگاہ فرمایا، اور انہیں اسرار موضوع کے براہ راست مخاطب صحابہ اکرام علیہم اجمعین ہوتے تھے، جن کے بارے میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اکرام ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی تمام بری عادتوں اور اخلاق سے اہل عرب کو پاک و صاف کر دیا اور ان کے اخلاق کو سنوارا اور انہیں خون ریزی سے نجات دی، اور یہ فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی خاص طبیعت اور نگرانی میں رکھ کر سکھایا اور سیرت مقدسہ کی روشنی ڈال کر ان کے دماغوں کو نجات اور قرآن کریم کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے انہیں لائق بنایا۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔